الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. سائڈوں پہ الماریاں کھول دیں، سائڈوں والی الماریاں تاکہ ہوا آتی ہے. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمامی معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، خدائے رب العالمین جزل ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے اور اس ماہ مبارک کی تمام برکات اور سعادتیں ہم سب کو شامل حال فرمائے. عزیزان محترم، یقیناً برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہم میں موزن ہے، اور اس سے یقیناً ہر سال مومن بیراور ہو رہا ہے، اس کی برکتوں کو لوٹ رہا ہے. اور ہمارے لیے یہ بڑا حسین موقع ہے کہ اس مہمان مہینے سے ہم سارے مستفیض ہوں. یقیناً یہ اپنے دامن میں بڑی نیکیاں رکھے ہوئے ہے. جس ماہ مبارک کے نوافل عام فرائض کے برابر ہوں اور جس کے فرائض عام دنوں کے فرائض سے بھی بڑھ کے ہوں، اس ماہ مبارک کی فضیلت اور رفعت کا کیا کہنا ہے. اس لیے اس ماہ مبارک سے مستفید ہوں اور اس کی کبھی بھی کسی صورت میں بھی ہم سے تحقیر نہ ہو، اور کبھی بھی کسی صورت میں بھی اس کے کسی لمحے کو بھی ہم ترک نہ کریں. اور میں نے پچھلے بھی ایک دو مرتبہ اشارتاً یہ بات کی تھی، اور اب بھی اس بات کو میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے میں دہرا رہا ہوں کہ دین اسلام کے کسی ایک اصول، رکن، کسی شق، کسی شعار، کسی فرض، کسی واجب، کسی سنت اور کسی نفل یا مستحب کی ہم کبھی بھی تحقیر نہ کریں، کسی کی بھی تذلیل نہ کریں، کسی کے حق میں بھی کبھی گستاخی نہ کریں. ہمارے علماء دین فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی خاص چھوٹی سی بھی سنت ہو، اس سنت کو سنت سمجھ کے اس کا انکار کرنا ایسا ہے جیسے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جس نے کسی سرکار کی کسی چھوٹی سی سنت کا بھی انکار کیا،
اس کا رد کیا، اسے چھوڑا، اس کا مذاق اڑایا، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ اس ماہ صیام کے حوالے سے بھی، رمضان شریف کے روزوں کے حوالے سے بھی ہمیں بہت مرتبہ یہ بھنڈ قسم کے لوگ جو ہے نا، وہ مختلف لطیفے سناتے ہیں۔ تو کبھی کبھار ہم اپنے کانوں کا چسکا بنانے کے لیے ہم وہ بڑے خوش طبعی کے ساتھ ان کے لطیفے سنتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ کبھی کسی بھنڈ سے روزوں کی تاکیر کروائی جائے۔ کوئی بھی روزے کے اوپر کوئی آواز کسے، کوئی تان تشنیع کرے، کوئی مذاق اڑائے، تمسخر کرے، تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ روزے فرض ہے، پورا ماہ مبارک فرض ہے، اور پھر یہ مالک کی آزمائش ہے۔ ساری سے لے کے افطاری تک کھانے پینے سے رکنا، بھوک پیاس کو برداشت کرنا، گالم گلوچ سے بچنا، برائی سے بچنا، دھوکے بازی سے بچنا، بد زبانی بدگمانی سے بچنا، یہ روزے کے تقاضے ہیں اور یہ رکاوٹیں ہیں، اور یہ آزمائش ہے مالک کی طرف سے۔ مالک نے روکا ہے، یہ بریک مالک نے لگائی ہے، اور ایک آزمائش ہے، وہ اپنے بندوں کو آزما رہا ہے کہ میرے بندے جن کے اوپر میں نے یہ حکم لگایا بھلے وہ کیا کرتے ہیں، میرے بندے میرا حکم مانتے ہیں کہ نہیں۔ اور یہی پیار ہے، یہی محبت ہے، اور یہی محبت کی ایک داستان ہے، یہی حقیقی پیار ہے۔ ہمیں کوئی جھانسا دے کے تو دین کا شعار یا کسی اصول کے اوپر کوئی ہم سے وہ لوٹنے کی کوشش کرے تو یہ نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ یہ سارے جو اصول ہیں اسلام کے اور جو ارکان ہیں اسلام کے، یہ سارے محبت بھرے ہیں، اور انہی میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، یہ بندگان حق جو ہیں، مومنین صالحین، ان کی آزمائش ہے کہ مالک نے جو ان کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں ان کے اوپر وہ کتنا عمل کرتے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ ساری سے لے کے افطاری تک یہ ایک بریک ہے، یہ آزمائش ہے۔ بھوک پیاس تو ہونی ہے، لگنی ہے، چہرہ مرجھانا ہے، جسم نڈھال ہونا ہے۔ فاقہ جو ایک برداشت کر رہے ہیں، تو یہ فاقہ کس لیے ہم برداشت کر رہے ہیں؟ اپنے رب کے لیے۔ اس کے پیار کا تقاضا یہ کہ جو وہ حکم فرمائے، جس نے اپنے پیارے محبوب پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اس نے ہمیں حکم دیے ہیں، ان کو من و ان تسلیم کرنا، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے آگے یا پیچھے نہ ہٹنا، نہ ہونا، یہ حکم کی تعمیل ہے، یہ اور یہ تقاضا ہے۔ اور اب اگر اس کے اوپر کوئی بھنڈ اٹھ کے تو وہ بکواس کرے، کوئی لطیفے لگائے، تو وہ بالکل درست نہیں، وہ بالکل جائز نہیں۔ ہمیں اپنے ایمانوں کی فکر کرنی چاہیے، اور دنیاوی باتیں تھوڑی ہیں، دنیاوی مشاغل، دنیاوی مصروفیات، دنیاوی ہیلے بہانے اور تھوڑے، ان کے اوپر تبسم کیا جائے، ان کے اوپر کھیلا جائے۔ اسلام کے اصول کے اوپر کسی قسم کا ہمارا ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی اصل میں لابی یہود و نصارہ کی تھی، کفار و مشرکین کی تھی۔ ہر نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ان کا واسطہ پڑتا تو یہی وہ کرتے تھے، وہ آوازیں کستے تھے، وہ بکواس کرتے تھے، ہر نبی علیہ السلام کی تعلیم کو رد کرتے، اس کو ترک کرتے۔ اگر کوئی نبی علیہ السلام کو واعظ فرما رہے ہوتے تو اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتے کہ نہ یہ بات ہمارے کانوں میں آئے گی، نہ ہم سنیں گے، نہ ہی ہم سمجھیں گے۔ ہمارے آج کے یہ لطیفے، آج کے ڈرامے، اگر انہیں ماضی میں جا کے ملایا جائے تو سابقہ انبیاء علیہ السلام اور بشمول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار کفار و مشرکین کو جب تعلیم دیتے عوام کو، تو اس وقت بھی وہ یہی کرتے تھے۔ اسلام کی جو تعلیم سے وہ بھاگتے تھے۔ آپ ماضی میں ذرا علماء سے سنیں نا، ذرا سرکار کے سامنے وہ کیا کیا واہ حیاتیاں مارتے تھے،
بونگے مارتے تھے، تو وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا نا کہ صحابہ کو باقاعدہ روکا گیا کہ سرکار کے سامنے لفظ رائنا نہ کہو۔ پہلے صحابہ یعنی رائنا کا لفظ جب بلاتے تو رائنا کا معنی یعنی ایک سادہ سا معنی رائنا کا معنی رعایت کرنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، ہمارے اوپر مہربانی فرمائیں۔ ان کا کفار و مشرکین نے اس کا مطلب الٹا لینا شروع کر دیا، رائنا کا معنی یعنی رائنا وہ اپنی عربی زبان میں وہ چروائے کو بھی کہتے تھے۔ تو وہ جب انہوں نے آوازیں کسنی شروع کی تو اللہ جل جلالہ کو یہ گوارا نہ ہوا، اللہ کریم نے یہ پسند نہ فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ اس انداز میں اپنی آواز کو بلند کریں، اس آواز سے یہ پکارے انہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اسی وقت فرما دیا کہ کوئی حضور کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ نہ کہے، بلکہ رائنا کی جگہ پہ انظر نہ کہو، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر فرمائیں۔ تو یعنی اللہ کریم کو یہ گوارا نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، تو اس لفظ کو ہٹا دیا۔ کس لیے؟ سرکار کی شان و شوکت کے لیے، سرکار کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیں کہ جو ایسی بات نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جائے وہ بھی غلط ہے، اور جو دین حق کے کسی اصول اور شعار سے جو بات ٹکرا رہی ہو اور جو اس کی تحقیر جس سے نظر چھلک رہی ہو اور جس سے اس کی تذلیل ممکن ہو، وہ بات کبھی نہ ہمیں کرنی چاہیے نہ ہمیں سننی چاہیے۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے نا؟ ذرا میں آپ سے بات کیا کر رہا ہوں۔ یعنی ہم اکثر آج کل ماہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو اس موضوع کے اوپر اکثر ہمیں دوست ساتھی ملیں گے، ہمارے اپنے بھی دوست ساتھی جو ملتے ہیں تو وہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا لا علمی کی وجہ سے، تو وہ آواز کستے ہیں، یعنی روزے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کبھی ایسا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ روزہ فرض ہے اور اسلام کا ایک رکن ہے، اس رکن کی کسی صورت میں بھی تذلیل اور تحقیر نہ ہو۔ اور یہ ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم ایسی باتوں کی زاد میں لپیٹ میں کیوں آ جاتے ہیں؟ ڈرامے، فلمیں، کہانیاں، اور ان لوگوں کے چنگل میں ہم اس لیے پھنستے ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن مجید سے دور ہیں، جو آج کا ہمارا موضوع بھی ہے آج کے اس خطبہ کے اندر کہ قرآن مجید کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید ہمارے لیے اہم کتنا ہے، اس وزن کو جانے ذرا کہ قرآن مجید کس کی کتاب ہے۔ ہم آج اس لیے دھکے لے رہے ہیں، در بدر اس لیے پھر رہے ہیں، اور ہم کفر و شرک کی طرف اس لیے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے ہم منہ کے بل گرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید سے دور ہیں، قرآن مجید کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ اتنی بڑی روشنی ہونے کے باوجود، اس کتاب مجید کے مل جانے کے باوجود جو ہم آج دھکے لے رہے ہیں، وہ کیوں؟ کہ جو کتاب ہمیں ملی اسے ہم پڑھے نہیں۔ ہم نے جو کتاب ہمارے لیے اس لیے اتاری گئی تھی کہ اسے ہم پڑھیں، اسے ہم سنیں، اسے ہم سمجھیں، اس سے ہم برابر ہوئے ہی نہیں ہیں۔ قرآن مجید ہیں ہمارے پاس، الماریاں بھری پڑی ہیں، گھر بڑے پڑے ہیں، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں۔ قرآن مجید کو ہم پڑھتے نہیں اور پھر سمجھتے نہیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ زوال اس لیے ہے کہ جب ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا ہے تو پھر مختلف قسم کے لطیفے اور باتیں اور ہنسی مزاح اور تمسخر، نہ ہم قرآن مجید سے واقف ہیں، نہ ہم قرآن والوں سے واقف ہیں۔ ائمہ دین سے دور، علماء دین سے دور، مساجد سے دور۔ یہ جتنا خوبصورت ایک یہ سارا پلان ہے، اس سارے پلان سے ہم اس سارے منصوبے سے دور ہیں۔ بس وہ چیزیں جو عام روزمرہ میں ہم کر رہے ہیں، جو جتنا ہمیں جو پتہ چلا، جو جتنی سمجھ آئی، بس اس کو ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہا۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک میں آپ سارے اپنی مصروفیات کو چیک کریں، ہماری مصروفیات کیا ہے؟ جس کتاب نے ہمیں سمجھانا تھا
جس نے ہمیں راہ پہ لانا تھا، جس کتاب کے ذریعے، جس روشنی کے ذریعے ہم نے بچنا تھا، اس کتاب کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے تو اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ حلف کے لیے رکھ لیا، قسم کے لیے رکھ لیا، یا تعویذ کے لیے رکھ دیا۔ اگر اس کتاب کو اٹھا کے چمڑے کے اندر سلا کے، کسی کپڑے کے بورے کے اندر سلا کے اگر ہم گلے میں لٹکا بھی لیں تو کیا ہوگا ذرا؟ فقط ہم نے یعنی اسے الماریوں کی زینت بنا دیا، تو الماریوں میں پڑی ہوئی تو اس نے ہمیں فائدہ نہیں نہ دینا۔ یہ فائدہ تو تبھی دے گی جب اسے پڑھیں گے، جب اسے سمجھیں گے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 5 حق ہیں قرآن مجید کے، 5 حق جن کو ادا کرنا ضروری ہے، جن کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ 5 حقوق جو ہیں ان کو جاننا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے 5 حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو یہ جاننا کہ یہ اللہ کریم کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ کریم کی کتاب ہے، یہ کسی عام کی کتاب نہیں، کسی بشر کی، کسی انسان کی، کسی فرشتے کی، کسی جن کی، کسی کی کتاب نہیں۔ ایک لفظ، ایک حرف بھی اس کے اندر کسی نے نہیں ڈالا، نہ کوئی ڈال سکتا ہے۔ یہ واحد یہ کلام ہے، اللہ جل جلالہ کا کلام ہے۔ اس کے اوپر ہمارا یقین ہونا، اور ایسا یقین ہونا جیسے یقین ہونے کا حق ہے، اس قدر سمجھنا کہ یہ اللہ کریم کی کتاب ہے، یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا کہ قرآن مجید کو پڑھنا، اور اس طرح پڑھنا جیسے پڑھنے کا حق ہے، اسے اس رنگ، اس شکل میں پڑھنا جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ یہ ہم سب پہ لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں۔ ہم بہت دور ہیں قرآن مجید سے، بڑی ساری شاعری، لطیفے، ڈرامے، فلمیں، کتابیں، ناول، رجسٹر، اخباریں، بہت ساری چیزیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو بڑے شوق سے مختلف قصے، کہانیاں، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بھی، اگر کوئی سکول کی تعلیم نہیں لی ہے نا، کئی ساتھی ایسے بھی، تو کسی طالب علم کو، کسی کو بٹھا کے بھی وہ قصے، کہانیاں، مختلف پرانے زمانے کے جو من گھڑت قصے کہانی نا، ان کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یاد کر لیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو نہیں پڑھتے۔ یہ المیہ ہے، یہ ہم میں جراثیم ہے، یہ مصیبت ہے ہم میں۔ اور حتیٰ کہ ہماری نئی نسل، ان کی بڑی بڑی تعلیمیں، بہت سارے ایسے ساتھی ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ کریم نے جن کے اوپر فضل فرمایا ہے، بڑی ساری اویئرنیس آئی ہے، شعور آیا ہے، لیکن اب بھی ہمارے بڑے سارے طالب علم بھی ایسے ہیں، ایسے طالب علم ساتھی ایسے ہیں جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن مجید کو دیکھ کے بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، صحیح ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، اور صحیح سمجھ نہیں سکتے۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ درد کا کلام ہے، اور یہ درد والے کا کلام ہے، اسے درد والی زبان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اسے شوق سے، ذوق سے اسے پڑھنا چاہیے، محبت سے پڑھو، ذرا طرز اور ترنم سے پڑھو، یعنی جو دائرہ شریعت سے باہر نہ جائے، جس سے اس کی تاکیر نہ ہو، اسے آواز سے، سر سے، اسے خوبصورت زبان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے سرکار نے رہنمائی فرمائی کہ یہ درد والا کلام ہے، درد کی زبان میں اترا ہے، اسے درد کے ساتھ پڑھو، اور اسے لحن عرب میں پڑھا کرو، اسے لحن عرب میں پڑھا کرو۔ یہ دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق علماء دین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو سننا، ایسے سننا جیسے سننے کا حق ہے، اسے ایسے سننا جیسے سننے کا حق ہے۔ اب آپ غور کرتے ہیں ان حقوق میں ہم کتنے ایسے حق ہیں، یعنی سارے حقوں سے ہم ناواقف ہیں،
اور غور کرتے ہیں ذرا، ہم ناواقف ہیں اس سے۔ تیسرا، قرآن مجید کو سننا جیسے سننے کا حق ہے۔ خود نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم، آپ صاحب قرآن ہیں، آپ کے سینہ اطہر کے اوپر یہ کلام مجید اترا ہے، سرکار تو بڑی محبت سے اسے تلاوت فرماتے، اسے پڑھتے، حتیٰ کہ کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے، ایک مرتبہ سرکار بیت اللہ شریف میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے ہیں، اوپر سے ایک اعرابی آیا، مسلمان نہیں ہے ابھی، تو سرکار غالباً مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں تو سورہ طور کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جب اس نے سنا نا، تو جب سرکار نماز سے فارغ ہوئے تو بے ساختہ اس نے اور کچھ